ہوں جن حالات میں پارا چنار میں خود موجود تھا. یہ میں بات کرتا ہوں 12 تاریخ کی. اس وقت میں ادھر موجود تھا, جرگے ہو رہے تھے. ان جرگوں سے میں نے صرف اس لیے انکار کیا تھا کہ یہ جرگے ہم سن 47 سے کر رہے ہیں, آج تک کوئی رزلٹ نہیں آ رہا, کوئی عمل نہیں ہو رہا. معاہدے جو ہم نے ہزاروں معاہدے کیے ہیں, جس پہ اہل سنت اہل تشیع دونوں راضی ہیں, دونوں کہتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرو, جس کا نام مری معاہدہ ہے, اس پہ عمل نہیں کرتے. مزید کیا جرگی کر رہے ہو؟ اور یہ ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یقین کرو, میں ادھر سے جاتی ہوئے اسمبلی میں یہ بات کی تھی کہ پارا چنار کے حالات ایسے ہیں کہ ادھر کسی کو امن نہیں چاہیے. میں جاؤں گا تو یہ لڑائی کریں گے کیونکہ میں امن لے کر جا رہا ہوں. اگلے دن جو کچھ ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کو مارا گیا. یہ ان کی موجودگی میں یہ سیکیورٹی والے دیکھتے رہے ہیں, لوگوں کو مارا گیا. اسی طرح کنوائے کی صورت میں جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پورا ہفتہ 10 دن میں نے کوئی نہیں چھوڑا, کوئی فورم نہیں چھوڑا, سب سے ملا ہوں. میں نے آئی جی ایف سی سے بات کر لی پشاور میں, بلیاسار قلعہ میں. جو باتیں میں نے کر لی اس کے جواب میں اس کی الفاظ ہیں. ہم چونکہ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں گئے تھے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں, ہم تقریباً 95 بندے ہم تھے, جس میں پاکستان کی پورے علاقوں سے بندے تھے, جنرل بھی تھے, آئی جیز بھی تھے, ڈی آئی جیز, پارلیمنٹیرین 40-50 پارلیمنٹیرین تھے. میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈالر لے کے لوگوں کو مروا رہے ہیں. میں نے جواب دے دیا. میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے یہ جواب دے دیا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پبلک کہہ رہی ہے, پوری پبلک یہ کہہ رہی ہے, صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد سی ایم ہاؤس میں نے بات کر لی, اس کے بعد گورنر ہاؤس میں نے بات کر لی, اس کے بعد کور کمانڈر سے بات ہو گئی. کور کمانڈر سے صرف میں نے یہ بات کر لی, میں نے کہا روڈ کھول دو. اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں بند کیا. میں نے کہا بحث نہیں کرتے, روڈ کھول دو. پھر مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں بند کیا. میں نے کہا روڈ کھول دو. آخر میں اس نے کہا کہ ہاں کھولتے ہیں, لیکن میں نے ایک بات کر دی کہ ہمیں ہاتھ باندھ کر نہ لے جایا جائے. جس طرح اب کنوائی بناتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ باندھ کے ایک جلوس کی شکل میں مروانا چاہتے ہیں. جو مجھے شک تھا, جو میں نے بتایا تھا, اسی طرح ہو گیا. مجھے بار بار فون آتے رہے, کبھی 6 گھنٹے کنوائی کڑی ہے, کبھی 5 بجے کنوائی کڑی ہے, 5 گھنٹے کنوائی کڑی ہے. کیوں؟ کس لیے؟ اسی لیے کہ آگے بندوبست کروانی تھی, مروانا تھا. لعنت ہو ایسی سیکیورٹی پہ, ہم ایسی سیکیورٹی پہ لعنت بھیجتے ہیں جس کی موجودگی میں اس طرح جو حالات پیدا کیے گئے. میں ادھر ایک بات بتا دوں, آپ سارے سن لیں, کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے. کچھ شیعہ سنی بھائی ہیں ادھر بھی, لیکن یہ کروایا جا رہا ہے, مروایا جا رہا ہے, اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں آج ان سیکیورٹی والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے جو منہ سے نعرے لگ رہے ہیں, یہ حق بجانب ہیں. یہ اب نہ سوچیں کہ لوگ نہیں سمجھ رہے. سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کروایا جا رہا ہے, کیوں مروایا جا رہا ہے, مقاصد ہے اپنے. اگر نہیں ہے, میں نے سب فورم پہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ چلو زمینی تنازعات ہیں, شیعہ سنی لڑائی ہے, روڈ کے کسٹوڈین تو آپ ہیں, روڈ تو حکومت کا ہے, روڈ پہ تو کوئی نہیں لڑ رہا. آپ اپنی روڈ کی حفاظت کریں, ہماری حفاظت نہ کریں, اپنی روڈ کی حفاظت کریں. آپ روڈ سیف بنا لیں, ہم جانے, ہمارا آنا جانا جانے, جس طرح ہم جاتے ہیں جاتے رہیں گے. اگر آپ ہمیں اکٹھے نہ مرواتے,
ہم آزادانہ جاتے تو آج 1 یا 2 گاڑیوں پہ فائرنگ ہوتی، لیکن اپنے منصوبے کے مطابق ہمیں اکٹھے کر کے مروا دیا۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایسی سیکیورٹی جو ہم یہ دیتے ہیں، ہم اس پہ پھر لعنت بھیج دیتے ہیں۔ سیکورٹی ادارے اگر یہ کہتے ہیں شیعہ سنی لڑائی ہے، تو کل آپ لوگوں کو میں بتا دوں، میں رابطے میں تھا، 31 بندے لوگوں کے گھروں میں تھے جن کو عزت کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ مجھے ایک گھر سے فون آ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میرے پاس 5 بندے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا میرے گھر میں 10 بندے ہیں، اور بالکل فکر نہ کرو، باحفاظت ہم نے رکھی ہوئے ہیں۔ اور ساتھ یہ بتا دوں، یقین کرو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ باہر سیکیورٹی والے ان کو بھی نہ مار دیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور وہی بندے 31 بندے ایک ہی جگہ انہی اہل سنت کے گھروں سے نکل آئے ہیں، انہوں نے باحفاظت علیزائی پہنچا دی ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی لڑائی ہے، تو ان کو کیوں نہیں مروایا، ان کو کیوں نہیں مارا؟ تو اسی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کون کروا رہے ہیں، کیسے کروا رہے ہیں۔ میں لے رہا ہوں، میں اور کس کا نام لے رہا ہوں؟ نہ منظور، تو اس سے اس چیز کو ہم ریاستی دہشت گردی کہتے ہیں۔ یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں، نہیں، ہم نہیں سو رہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ اور آگے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دو، ابھی اطلاع آئی ہے کہ پارا چنار میں کچھ چیک پوسٹ تھے، ان کو جلایا گیا ہے۔ یقین کرو پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بجھانے آئے تھے، ہم بجھانے بھی نہیں دے رہے تھے، انہوں نے آگ خود لگائی ہے۔ خود آگ لگا کے پھر یہ شو کریں گے کہ لوگوں نے آگ لگائی ہے۔ اور یہ وہی اسی طرح جس طرح 9 مئی کو کرایا گیا تھا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس سیکیورٹی فورسز کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے خود آگ لگا کے اب عوام کا نام لگا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سو نہیں رہے، ہم بیدار ہیں، ہم ہر حالت میں مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہ سوچیں۔ میں ادھر سے آپ لوگوں کی وساطت سے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو قرم ملیشیا ہے، جو مکس ہے، اس میں اہل سنت بھی ہے، اہل تشیع بھی ہے، ہمیں اپنا قرم ملیشیا واپس دے دیں۔ اور جو ایف سی، جو ایک طرفہ ایف سی، ان کو ہمارے علاقے سے نکال دیا جائے۔ اور یہ جو آرمی ہے وہ اپنی باؤنڈریز پہ چلی جائے۔ یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ خدا را یہ فساد جو پھیلا رہے ہو، جاؤ اپنی باؤنڈری پہ اپنی ڈیوٹی انجام دے دو، اور ہمارے علاقے کو ہمیں اپنے قرو ملیشیا کے حوالے کر دو۔ اور لوگوں کو جس طریقے سے زہر دے رہے ہو، جس طرح مروا رہے ہو، مزید ہم اس کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا جو روڈ ہے وہ سیف کیا جائے، اور گورنمنٹ اپنی کسٹوڈین کی یہ ثابت کر دے کہ یہ روڈ گورنمنٹ کا ہے۔ ادروائز پھر یہ روڈ ہم کہیں گے کہ ہمارا ہے، پھر ہم اس کا کیسے حفاظت کرتے ہیں، پھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔